آپ ہمیں چند چیزیں جو ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے آپ ہمیں بتائیں۔ یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے اور تاریخ کے ہر دور میں یہ موضوع بہت اہم رہا ہے، بلکہ دین اسلام جو مکارم اخلاق کا دین ہے، دین اسلام نے اس موضوع پر جس قدر زیادہ توجہ دی ہے، کسی اور دین کے اندر، کسی اور نظریے کے اندر ایسی توجہ اس موضوع پر نہیں دی گئی۔ اور یہ موضوع جس طرح آپ نے سنا کہ اف ہے، اور اس سے جو چیز مترشح ہوتی ہے، جو بات واضح ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے اس ٹائٹل کو لیا گیا ہے۔ جی، اور اس آیت کو اگر تفصیلی طور پر ہم دیکھیں تو اس آیت کا جو مین ہیڈنگ بنتی ہے وہ بنتی ہے بر الوالدین، والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا۔ عصر حاضر میں یہ موضوع اس کو اس قدر اگنور کیا جا رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر یا عملی کوتاہی کی بنیاد پر یا اس موضوع کے ثمرات اور برکات سے ناواقفیت کی بنیاد پر، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں آگاہ کیا کہ آخری دور میں قرب قیامت کی علامات، جس طرح بعض احادیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے قطع رحمی اور حقوق الوالدین بھی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ تو اس دور کے اندر اس موضوع پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ اس موضوع کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور حقیقی معنی کیا ہے بر الوالدین کا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ یہ موضوع بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ، اس کے مندرجات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس موضوع کی ایک صورت ہمارے سامنے آ جائے گی، ایک نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ میں اس موضوع کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے مختلف خد و خال بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ قضا، قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، یعنی اللہ رب العزت کا یہ امر قطعی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی حکم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب دلائی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے پرزور انداز میں اس کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ کس چیز کا؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا حق ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا امر قطعی نافذ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرو تو صرف اللہ جل شانہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر عبادت اگر کسی کا حق ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و برکات ہے۔ ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کا نماز کی ہر رکعت میں ہم سے اقرار کرواتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو، اللہ تعالیٰ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے، صرف اور صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عبادت کی کوئی قسم بھی کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے، کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں
دوسری جگہ پہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہاں عبادت کی تینوں قسمیں آ گئی کہ قولی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا حق ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن پاک کے کئی اور مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اس کے بعد جب اللہ رب العزت کا حق آ گیا تو اس کے اندر دو حقوق شامل ہو گئے. ایک تو اللہ رب العزت کا حق عبادت، اللہ رب العزت کا حق، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اطاعت. ان دو حقوق کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے تیسرے نمبر پر وہ والدین کا حق ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کے اوپر بھی اگر غور کیا جائے تو یہاں اللہ رب العزت نے احسانا مصدر ذکر کیا جس کا معنی وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جس کا معنی کہ والدین کے ساتھ کما حقہ احسان کا سلوک کرو، نیکی کرو، ان کی خدمت کرو. پھر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس عمر کا ذکر کیا، اس دور کا ذکر کیا کہ جس دور کے اندر والدین خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، والدین بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اپنے معاملات کو خود سر انجام نہیں دے سکتے. اس عمر میں مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اس عمر کے اندر خدمت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی اور قرآن پاک کے دیگر مقامات میں بھی اور احادیث پاک میں بھی بڑھاپے کی عمر کا خصوصی ذکر کیا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس وقت زندہ ہو آپ کے زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. یہ اف کیا چیز ہے؟ اف کیا چیز ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے وَأُفٍ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى الضَّجْرِ وَالضِّيقِ، کہ یہ اف کلمہ ایسا ہے کہ والدین کی بات سے، ان کی خدمت سے، ان سے تنگ نہ پڑ جاؤ. ان کے سامنے کیا آپ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کبھی اس طرح کی بات نہ کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اف سے بھی ہلکا کوئی کلمہ ہوتا والدین کے حوالے سے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس کو ذکر کرتے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے وَيُفْحَمُ مِنْهُ بَابُ أَوْلَى مِنْ بَابِ أَوْلَى، اس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ والدین کے جن کے سامنے اف کہنا یہ بھی حرام ہے، تو ان والدین کو ڈانٹنا، ان والدین کو مارنا، ان والدین کی گستاخی کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. تو فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور والدین کو کبھی ڈانٹو نہیں، کبھی جھڑکو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین کے ساتھ گفتگو کرو قول کریم کے ساتھ. قول کریم کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو ترجمے کی ہیں. ایک قولاً لینا، جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کرو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. اور دوسرا معنی قولاً کریما ای قولاً حسنا، کہ والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھے الفاظ میں گفتگو کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے اپنی رحمت کا بازو ان کی خدمت کے لیے جھکا کے رکھو، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اور پھر ان کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی اور دیگر آیات کریمہ میں بھی وہ لاجک بیان کیا ہے، وہ سبب بیان کیا ہے، وہ وجہ بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. فرمایا دعا کے اندر بھی اس کو یاد کروایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں، میری چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے شفقت اور محبت کے ساتھ پالا. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی.
اور پھر اس کا آگے سبب بیان کیا کیوں والدین کے ساتھ احسان، ان کی خدمت، ان کے ساتھ نیکی۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، حملتہ امہ وہنن، انسان کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا، کمزوریاں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، وہنن علی وہن، مشقت پہ مشقت، تکلیف پہ تکلیف اٹھائی، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں تک اس کو دودھ پلایا۔ تو اس کے بعد فرمایا یہ وجہ ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں انشکر لی، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو آپ کا محسن حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، پلٹ کے تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہمارے پاس آؤ گے ہمارے حکم کے مطابق، اگر والدین کے ساتھ احسان کرو گے، نیکی کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے، ہم سے اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر ان کی گستاخی کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر اس کا حساب بھی ہم آپ سے لیں گے اور اس کی سزا بھی آپ ہم سے پائیں گے۔ یہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اس کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، کیونکہ اسی آیت جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہی آیات کے بعد ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اس آیت کے مفسرین نے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ اس ٹاپک کے حوالے سے جو اس کا میں مفہوم سمجھتا ہوں کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ جو اولاد اس وجہ سے اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے کہ یہ جائیداد ہمارے نام لگوا دیں گے، ان کی پراپرٹی پہ ان کی نظر ہوتی ہے، دنیاوی مفاد پر ان کی نظر ہوتی ہے، تو میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کو دنیا میں اس کا فائدہ پہنچے نہ پہنچے، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ وہ والدین کی خدمت عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے، ایک لالچ میں آ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس وہ لالچ نہ ہو، یا جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ والدین تو ہمارے نام لگوانے والے نہیں ہیں، تو والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، والدین کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین جن کی خدمت سے کترا کر، گھبرا کر والدین کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کروا دینا، وہاں ان کو داخل کروا دینا، یہ بھی والدین کی گستاخی ہے، یہ بھی والدین کی نافرمانی ہے، اور ان کی خدمت سے محرومی اور کا سبب ہے، اور یہ بد نصیبی کی ایک وجہ ہے۔ تو اس لیے والدین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور یہ خدمت جو بر الوالدین ہے، اس کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی مالی ضروریات کا، ان کی جسمانی ضروریات کا، ان کے علاج معالجے کا، ان کی غذا کا، ان کے آرام کا، اور اسی طرح جاہ کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ تو والدین کے جو حقوق اللہ رب العزت نے اولاد پر متعین کیے ہیں، یہ بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن ہم اس کا ایک خاص ٹاپک اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کے بعد سلمان بھائی جو آگے اگلا سوال کریں گے، پھر ہم اس کی اہمیت کیا ہے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی، اس کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو اف کا کلمہ ہے اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں افن کا معنی یہ ہے کہ اذا بلغ عندک من الکبر، والدین جب آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ واش روم تک نہیں جا سکتے اٹھ کر، جب وہ بول و براز کرنے کے پر قادر نہیں ہے، وہ اس کو نہیں کر سکتے بول و براز بھی اپنی مرضی سے، تو فرمایا کہ اذا بلغ عندک من الکبر ما یبولانی فلا تتقذرہما، کہ وہ خود اٹھ کے بول و براز کے لیے نہیں جا سکتے تو آپ کو ان کا بول و براز بھی صاف کرنا پڑ جائے، تو ان کی صفائی کے وقت فلا تقل لہما اف حین تمیت عنہما الخلا والبول، تو کہتے ہیں اس وقت بھی آپ کی طبیعت میں کوئی ایسا یعنی چڑچڑا پن نہیں آنا چاہیے، آپ کی طبیعت کے اندر اس طرح کے، آپ کے مزاج کے اندر کوئی اس طرح کی نفرت انگیز جذبات نہیں آنے چاہیے کہ آپ کہیں کیا یار یہ ہم ان کا بول و براز بھی صاف کریں گے۔ فرمایا ایسی بات بھی نہ کی جائے، یہ بھی اف کے اندر شامل ہے۔
فرمایا کما کان یمیتانہ انک صغیرا، جس طرح آپ کے والدین بڑھاپے میں آپ جب چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا بول و براز صاف کرتے تھے، تو وہ کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ پیار اور شفقت کے ساتھ بار بار پیشاب کر کے بستر خراب کر دیتے، کپڑے خراب کر دیتے، لیکن وہ اس سے کبھی آپ کو مارتے پیٹتے نہیں تھے، بلکہ محبت کے ساتھ ماں پیشاب والی جگہ پر خود لیٹ جاتی اور بیٹے کو خوش جگہ پہ لٹاتی۔ تو جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے آپ کا بول و براز صاف کرتے ہوئے اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کی، کوئی نفرت محسوس نہیں کی، اسی طرح جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور بول و براز کے قابل نہ ہوں تو آپ ان کو بول و براز کروائیں اور لے کر جائیں واش روم تک، ان کی صفائی کریں، تو آپ کبھی اس میں آپ کراہت محسوس نہ کریں، اسے نفرت انگیز جذبات کے ساتھ نہ دیکھیں، اسی لیے کہ ان کا حق اتنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ، ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کام کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ والدین کی ذرا ان کا رویہ تو دیکھیے، جعلوک امیرا فی صغرک، انہوں نے آپ کے بچپنے میں، آپ کی چھوٹی عمر میں آپ کو اپنا امیر بنائے رکھا، کیوں؟ آپ ان کے آرڈر کے مطابق نہیں، ابو میں نے یہ لینا ہے، ضد کرتے وہ لے کر دیتے، اماں ادھر کو جانا ہے، ماں ادھر کو چل پڑتی، آپ جو وہ بچہ مطالبہ کرتا، آپ بچپن میں انہوں نے آپ کو امیر بنائے رکھا کہ جو آپ کہتے آپ کی ہر ضد پوری کرتے، آپ کی ہر خواہش پوری کرتے۔ تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں فجعلہما ملوکا عند کبرک، کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت آپ ان کو بادشاہوں کی طرح ان کو یہ دیں کہ ان کی ہر چیز کا، ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ تو یہ اس سلسلے میں کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جس طرح ذکر کیا قرآن پاک میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، اسی لیے علماء نے کہا ہے وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى بِرِّ غَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا مخلوق میں سب کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے مقدم ہے، سواء الاولاد او الزوجہ او الاصدقاء او الاقرباء او غیر اولئک من الناس۔ تو کہا کہ علماء نے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اولاد، بیوی، رشتہ دار، دوست احباب، سب کے ساتھ نیکی کرنے سے مقدم ہے، سب کے ساتھ نیکی کرنے سے مقدم اور اولا ہے۔